ہرپل جیو ڈرامہ سیریل ہمراہی بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ہوتی ہے مریم، وہ تو اپنا ریسٹورینٹ خالی کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے سائم کا والد وہ جان بوجھ کے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اس ریسٹورینٹ کو جو ہے وہ خالی کروانے کے لیے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف الف جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو لے کے جاتی ہے ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے لیے۔ اس پر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی ہارٹ نہیں آیا جو کہ تمہارے ماما کے خون کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکے، تو اسی وجہ سے ابھی ہم لوگ جو ہے وہ ویٹ ہی کر رہے ہیں، ابھی ہم لوگ جو ہے وہ ویٹ کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باقی ویسے میں نے ہر جگہ جو ہے وہ تمہاری ماما کا نام ایڈ کروا دیا ہے، اگر کہیں سے بھی ہارٹ کا ارینج ہوگا تو ہم لوگ اسی ٹائم ہی تمہاری ماما کی سرجری کر دیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے الف وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ماما کے پاس بہت زیادہ کم ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہارٹ ملنا ناممکن سا ہی اس کو لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں سے بھی ہارٹ جو ہوتا ہے وہ پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس پر الف کی والدہ جو ہوتی ہے وہ واپس ریسٹورینٹ چلی جاتی ہے، اور الف جو ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ اس پر اس کی دوستیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تم صبر رکھو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہی نہیں۔ دوسری طرف جیسے الف کی والدہ جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنے ریسٹورینٹ، تو مریم جاتی ہے وہاں پہ، دیکھتی ہے کہ وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اس پر وہ سب سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، اس پر وہ سب لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ غازی کے بندے آئے تھے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ اس پر مریم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مریم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں الف کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں الف کو نہیں بتاتی، کہیں الف جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے۔ اس پر وہ الف کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس پر الف جو ہوتی ہے اس کو اگر پوچھتی ہے کہ ماما ہوا کیا ہے، اس پر مریم جو ہوتی ہے وہ الف کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہ کہتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ویسے کچھ ڈاکومنٹ تھا وہ میں دیکھ رہی تھی، تو کچھ دیر بعد میں جو ہوں وہ ریسٹورینٹ چلی جاؤں گی۔ اس پر الف جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہاسپٹل چلی جاتی ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ کس پریشانی سے گزر رہی ہے۔ دوسری طرف جیسے جو ہوتی ہے الف کی والدہ وہ ریسٹورینٹ جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر سے غازی کے بندے آ جاتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سائم جو ہوتا ہے وہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون سی ڈیل ہو رہی ہے، جس ڈیل کے بارے میں جو ہے مجھے نہیں پتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بابا آپ کسی پر بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سب پہ حکومت کر سکتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے اور میرے حکم سے یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ ساری دنیا جو ہے وہ میرے حکم کے تابع ہے۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، محبت جس سے ہو جاتی ہے آپ اس کو ویسے نہیں جی سکتے، محبت کے سوا جو ہے آپ محبت کے آگے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اتنے میں اس کا گارڈ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ تو مان ہی نہیں رہی۔ اس پر غازی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کال جو ہے اسپیکر پہ لو۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ آواز سنتا ہے اور جیسے کال کٹ کرتا ہے تو اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا یہ ہے آپ کی طاقت، آپ ایک عورت کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے کہ تم لوگ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرو گے، میں خود آگے وہاں پہ ہینڈل کرتا ہوں۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ جیسے اس ریسٹورینٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ جاتے ہی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے تم لوگ کو کہا تھا اس ریسٹورینٹ میں نہیں آنا، لیکن پھر بھی تم لوگ آئے۔ اس پر مریم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تم ان کو کیسے جانتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بابا کے لوگ ہیں۔ اس بار مریم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تحفہ تمہارے بابا نے مجھے دیا ہے، تمہیں سب کچھ پتا تھا لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اس بار سائم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ میں سب کچھ صحیح کر دوں گا۔ اس بار مریم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم، لیکن سائم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ ویسا کر کے دوں گا جیسا تھا۔ اس پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مریم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مریم جو ہوتی ہے وہ یہ بات دل پہ لے جاتی ہے اور اس کو یہ جو ہے وہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ اس کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بندے چاہیے تو میں بھیج دیتا ہوں۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اور بندے نہیں چاہیے، آپ یہ سمجھے کہ آپ نے یہ زمین مجھے بیچ دی ہے اور اس کے بعد آپ اس زمین کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور مریم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اس کا پہلے ہی دل کا مسئلہ ہوتا ہے، اوپر سے اتنی بڑی ٹینشن وہ جو ہوتی ہے وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتی اور پھر رات کو جیسے ہی سوتی ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ اس پر الف جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، ایسا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مریم جو ہے وہ الف کی والدہ ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کس کا جنازہ ہے۔ اس پر کچھ خواتین وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ الف کی والدہ کا جنازہ ہے۔ اس پر وہ اس کا جنازہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے اور جیسے وہ واپس آتا ہے تو آقا جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں بھی 7 سال کا تھا تب میری والدہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، تب سے میں بھی اکیلا ہی ہوں۔ اس پر وہ الف اور اس کی والدہ کی تصویر دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مریم کون تمہاری لگتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میری ماما ہے۔ یہ بات سنتے ہی سائم کے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی بہت زیادہ اچھی دوست تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ہمراہی پسند ہے اور اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔